السلام علیکم ناظرین، سیاست ایکسپریس میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں محمد شوکت۔ آئیے ناظرین، دن بھر کی خبروں پر مشتمل ہمارے اس خاص بلیٹن پر ڈالتے ہیں ایک سرسری نظر۔ حیدرآباد کے علاقے کچائی گوڑا میں اکشرا انٹرنیشنل اسکول کے قریب ایک سنگین حادثہ پیش آیا، جہاں ایک اسکول بس نے ایک طالب علم کو ٹکر دے دی، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ متاثرہ سبھاش چندر کالونی میں 6ویں جماعت کا طالب علم چیتنیا گوپی شیٹی سائیکل چلا کر اسکول جا رہا تھا جب بس نے اسے ٹکر دے دی۔ اس واقعے میں لڑکے کا بازو کچلا گیا، جس سے وہ شدید زخمی ہو گیا۔ اسے فوری طور پر یشودا اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں اس کا علاج جاری ہے۔ ڈاکٹر اس کی صحت پر کڑی نظر رکھے ہوئے ہیں۔ زخمی طالب علم کے لواحقین نے اسکول کے سامنے احتجاج کرتے ہوئے اسکول انتظامیہ پر لاپرواہی اور حفاظتی اقدامات کی کمی کا الزام لگایا۔ اس واقعے سے والدین اور مقامی کمیونٹی میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔ حکام سے توقع کی جاتی ہے کہ وہ واقعے کی تحقیقات کریں اور اس بات کا جائزہ لیں کہ آیا اسکول اور بس ڈرائیور نے مناسب حفاظتی پروٹوکول کی پیروی کی تھی یا نہیں۔ رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب نے جمعے کو پرجاوانی پروگرام کے دوران گاندھی بھون میں سابق ایم ایل اے جگا ریڈی سے ملاقات کی۔ اس موقع پر انہوں نے لوگوں سے ملاقات کرتے ہوئے ان کی شکایت کی سماعت کی، جن میں ہاؤسنگ اسکیم اور دیگر شہری معاملات سے متعلق مسائل شامل ہیں۔ اس موقع پر رکن قانون ساز کونسل جناب عامر علی خان صاحب نے شکایت کنندوں کو یقین دہانی کرائی کہ جلد سے جلد ان کے مسائل کی یکسوئی کی جائے گی۔ تلنگانہ حکومت نے چیف منسٹر ریونت ریڈی کی قیادت میں چیف منسٹر ریلیف فنڈ سے 85 لاکھ روپے کی منظوری دی ہے، تاکہ گلزار ہاؤس چارمینار میں 12 مئی کو پیش آنے والے المناک آتی زدگی سے متاثرہ خاندانوں کی مدد کی جا سکے۔ امدادی پہل کی ذاتی طور پر وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی نے ہدایت کی تھی، جس نے بحران کے وقت شہریوں کی مدد کرنے کی حکومت کے عزم کی تصدیق کی۔ مالی امداد کا مقصد ان خاندانوں کو فوری امداد فراہم کرنا ہے جنہوں نے تباہ کن واقعے میں اپنے پیاروں کو کھویا ہے۔ خطیب امام مسجد تلنگانہ اسٹیٹ حج ہاؤس نامپلی حیدرآباد مولانا مفتی ڈاکٹر حافظ محمد صابر پاشا قادری نے آج اپنے خطاب میں بتایا ہے کہ اہل بیت اطہار سے محبت عین ایمان ہے۔ ان مقدس ہستیوں کی محبت و مودت سے خالی دل جہنم کا ایندھن بنیں گے۔ حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اے اللہ، جس نے حسنین کریم سے محبت کی تو اس سے محبت کر، اور جو ان سے دشمنی کرے تو ان سے دشمنی کر۔ محبت اہل بیت محبت رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور محبت الہی کا دریا ہے۔ اہل بیت اطہار کی فضیلت اور عظمت قرآن و حدیث کی نصوص سے ثابت ہے۔ اہل بیت اطہار کا احترام کرنا اور ان سے محبت و عقیدت رکھنا ہر مسلمان کے ایمان کا جزو ہے۔ اہل بیت اطہار سے بغض و عداوت رکھنا اور ان کو ادنا درجے میں بھی ایذا پہنچانا اللہ اور اس کے رسول کی ناراضگی کا سبب ہے۔ گروگرام کے سیکٹر 57 میں قومی سطح کی ٹینس کھلاڑی رادھیکا یادو کے قتل کیس میں تازہ پیش رفت سامنے آئی ہے۔ عدالت نے جمعے کو 39 سالہ ملزم دیپک یادو کو ایک دن کی پولیس ریمانڈ پر بھیج دیا۔ پولیس کا کہنا ہے کہ دیپک اپنی بیٹی کے ٹینس اکیڈمی چلانے کے فیصلے سے ناراض تھا اور اسی جھگڑے کے نتیجے میں اس نے بیٹی پر گولیاں چلا دی۔ یہ اندوہناک واقعہ جمعرات کی صبح تقریباً 10:30 بجے سشانت لوک فیز 2 میں پیش آیا، جب رادھیکا اپنے گھر کی پہلی منزل پر واقع کچن میں موجود تھی۔ ابتدائی تفتیش کے مطابق باپ بیٹی کے درمیان ٹینس اکیڈمی چلانے کو لے کر بحث ہوئی، جس کے دوران دیپک نے اپنی لائسنس یافتہ بندوق نکال کر رادھیکا پر فائرنگ کر دی۔ گولیاں اس کی گردن اور کمر پر لگی، جس سے وہ موقع پر ہی دم توڑ گئی۔ آج صبح بچکنڈا بانسواڑہ روڈ پر واقع پل کے قریب ایک نومولود بچی کو سڑک کے کنارے لاوارث حالت میں پایا گیا۔ بچکنڈا پولیس نے انسانی ہمدردی کا مظاہرہ کرتے ہوئے فوری طور پر مداخلت کی اور بچی کو پرائمری ہیلتھ سینٹر منتقل کیا۔ ابتدائی طبی امداد کے بعد مزید بہتر علاج کے لیے بانسواڑہ سرکاری دواخانہ منتقل کر دیا گیا۔ پولیس کی جانب سے فوری طور پر سی ڈی پی اور چائلڈ ڈیولپمنٹ پروجیکٹ آفیسر کو اطلاع دی گئی، جن کے توسط سے بچی کو متعلقہ بچوں کے تحفظ کے ادارے کے حوالے کر دیا گیا، تاکہ مناسب دیکھ بھال، تحفظ اور قانونی نگہداشت کو یقینی بنایا جا سکے۔ ہنمکنڈا ایم ایل اے نینی راجندر ریڈی نے ترقیاتی کاموں کا افتتاح کرنے کے بعد میڈیا سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ عوام کے مسائل کے حل کے لیے کام کر رہا ہوں۔ تمام لوگوں کے تعاون سے میں ایم ایل اے بنا ہوں اور میں تمام لوگوں کی ترقی کے لیے کام کروں گا۔ ورنگل مغربی حلقے کے ایم ایل اے نینی راجندر ریڈی نے کہا کہ الیکشن جیتنے کے بعد سے ہر روز 2 ڈویژنوں میں ترقیاتی پروگرام چلائے جا رہے ہیں۔ جمعے کو 20 کروڑ روپے کی لاگت سے بننے والی سی سی روڈ کا افتتاح کر دیا گیا۔ چوتھے ڈویژن میں جیوتی باسو نگر میں 25 لاکھ اور اکشرا کالونی میں کالونی سے مین روڈ تک نئی سی سی روڈ 20 لاکھ روپے کی لاگت سے ترقیاتی کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ انہوں نے اس افتتاح میں بطور مہمان خصوصی شرکت کی۔
AICC کی ہدایت پر نظام آباد و کامرڈی اضلاع میں کانگریس پارٹی کی تنظیمی عہدوں کی تشکیل کا عمل تیزی سے جاری ہے۔ وقف بورڈ چیئرمین سید عظمت اللہ حسین نے بتایا ہے کہ گزشتہ 2 دنوں میں ضلع کمیٹی نظام آباد رورل و بودھن حلقہ جات سے 82 امیدواروں کے انٹرویوز مکمل کیے گئے۔ انٹرویوز PCC نائب صدر ڈاکٹر بالمور وینکٹ عظمت اللہ حسینی، اردو اکیڈمی چیئرمین طاہر مہمدان، راجیو ریڈی اور دیگر قائدین کی موجودگی میں منعقد ہوئے۔ عظمت اللہ حسینی نے بتایا ہے کہ یہ عمل 14 جولائی تک جاری رہے گا، جبکہ 13 جولائی تک امیدواروں کی فہرست کو قطعیت دے دی جائے گی۔ انہوں نے کہا کہ ضلع صدر کا انتخاب AICC کے آبزرور کی نگرانی میں کیا جائے گا، جبکہ منڈل و ٹاؤن کمیٹیاں PCC کی ہدایت کے مطابق تشکیل دی جائیں گی۔ ورنگل کے ایک تاجر نے اپنے پسندیدہ نمبر کو اپنی کار پر لگانے کے لیے RTO آفس سے یہ نمبر جو 9999 کو حاصل کرنے کے لیے 11 لاکھ روپے کی بولی لگا کر ورنگل RTO آفس کے عملے کو اور ورنگل کے لوگوں کو حیران کر دیا۔ ورنگل کے ایک تاجر نے سنسنی پیدا کرتے ہوئے اس نے اپنی پسند کی خوش قسمت سمجھنے والے 9999 نمبر کے ساتھ اپنی کار کی نمبر پلیٹ لگانے کے لیے 11,09,999 روپے خرچ کیے۔ یہاں تک کہ ورنگل RTA کے اہلکار بھی 9999 کے فینسی نمبر کے لیے آن لائن ادا کیے گئے چالان کی بھی بھاری رقم سے حیران رہ گئے۔ تاجر کئی دنوں سے کوشش کر رہا تھا کہ وہ آخرکار اس بار بھی رقم خرچ کرنے کے بعد اسے نمبر حاصل ہو گیا۔ جگتیال پارٹی آفس میں جگتیال رکن اسمبلی ڈاکٹر سنجے کمار نے پارٹی قائدین کے ہمراہ منعقدہ پریس کانفرنس میں تلنگانہ ریاستی کابینہ کی جانب سے BC طبقات کو مقامی اداروں میں 42% ریزرویشن کی منظوری پر مٹھائیاں کھلا کر مسرت کا اظہار کیا۔ اس موقع پر MLA نے کہا کہ مقامی اداروں میں BC طبقات کو 42% ریزرویشن دینا اور تعلیمی و ملازمت کے شعبوں میں ریزرویشن کا فیصلہ ایک تاریخی قدم ہے۔ جگتیال میں گورنمنٹ SKN آرٹس اینڈ سائنس ڈگری کالج کے 60 سالہ تکمیل ہونے کے موقع پر آج متحدہ کریم نگر ڈسٹرکٹ مقامی ادارہ جات MLC ایل رمنا اور جگتیال MLA ڈاکٹر سنجے کمار نے مل کر کالج کا دورہ کیا۔ کالج آمد پر NCC طلباء نے MLA اور MLC کا زبردست خیر مقدم کیا۔ ایل رمنا اور سنجے کمار نے کالج میں شجرکاری میں حصہ لیا اور پھولوں کے پودے لگائے۔ انہوں نے کہا کہ کالج کے 60 سال مکمل ہونے کے موقع پر تمام سابق طلباء مل کر کالج کی 60ویں سالگرہ کی تقریبات کا اہتمام کریں۔ MLC اور MLA نے کالج کی ترقی کے لیے 1 لاکھ روپے کے عطیات کا اعلان کیا۔ نظام آباد ضلع کے ورنی منڈل کے جلال پور گاؤں میں ایک دردناک واقعہ پیش آیا، جہاں شراب کے نشے میں دھت ایک بیٹے نے اپنی ضعیف ماں کو بہیمانہ انداز میں قتل کر دیا۔ تفصیلات کے مطابق سائلو نامی شخص نے شراب کے لیے رقم کا مطالبہ کیا اور جب اس کی معمر ماں سائمہ نے انکار کیا تو اس نے طیش میں آ کر پتھر سے وار کر کے اسے شدید زخمی کر دیا۔ گاؤں والوں نے فوری طور پر زخمی خاتون کو بودھن کے سرکاری اسپتال منتقل کیا، لیکن زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے دوران علاج اس نے دم توڑ دیا۔ اس دل دہلانے والے واقعے پر گاؤں بھر میں غم کی لہر دوڑ گئی۔ پولیس نے سائلو کو گرفتار کرتے ہوئے کیس درج کر لیا۔ منڈل پٹلا مودے چلرگی کے جنگلاتی علاقے میں آج AMC وائس چیئرمین کرشنا ریڈی، سابق صدر PTC مولی دھر گوڑ، ضلع پریشد ہائی اسکول کے طلبہ FRO روی گوڑ، ڈپٹی RO راگھو ابھیلاش، FSO سنتوش ریڈی، اساتذہ اور پٹلم رینج کے عہدیداروں نے اس پروگرام میں حصہ لیتے ہوئے مختلف مقامات پر پودے لگائے۔ صدر نشین وقف بورڈ سید عظمت اللہ حسینی نے آج نظام آباد کے دورے کے دوران اسٹیشن بازار مسجد میں نماز جمعہ ادا کی۔ اس موقع پر نمازیوں نے ان کا پرتباک استقبال کیا۔ بعد نماز جمعہ مقامی قائدین نے مسجد کے مختلف مسائل سے واقف کروایا، جن پر رد عمل دیتے ہوئے صدر نشین نے بتایا ہے کہ اقلیتوں کے لیے 3,26,000 روپے اور بورویل کے لیے 50,000 روپے منظور کیے جا چکے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ امام و مؤذن کی تنخواہوں کی منظوری نئی کمیٹی کی تشکیل کے بعد دی جائے گی۔ انہوں نے اعلان کیا ہے کہ آئندہ ماہ 3 دن نظام آباد میں قیام کرتے ہوئے وقف ارادیات، درگاہوں اور کرایہ داروں سے متعلق تمام مسائل کا حل نکالا جائے گا۔ اس کے علاوہ چنئی شاپنگ مال کے پاس وقف اراضی کے تحفظ، ناجائز قبضوں کے خاتمے اور درگاہ حضرت کمال شاہ بیابانی رحمۃ اللہ علیہ و حضرت سعد اللہ حسینی رحمۃ اللہ علیہ سے جڑے تنازعات پر بھی سنجیدہ اقدامات کا اعلان کیا گیا۔ متحدہ ضلع عادل آباد کے مقامی ادارہ جات انتخابات کے تناظر میں کانگریس ہائی کمان کی جانب سے تنظیمی سطح پر پارٹی کو اور بھی مضبوط کرنے کے لیے پارٹی نے اپنی سرگرمیوں کو تیز کر دیا ہے۔ اس سلسلے کی کڑی کے طور پر ریاست تلنگانہ کے تمام سابق اضلاع کے لیے انچارج کا تقرر بھی کیا گیا، جس کے تحت متحدہ ضلع عادل آباد کے لیے رکن راجیہ سبھا انل یادو کو متحدہ ضلع عادل آباد کا انچارج مقرر کیا جانے پر آج پہلی مرتبہ ان کی عادل آباد روانگی سے قبل ضلع نرمل میں کانگریس پارٹی کے اجلاس میں شرکت کو دیکھتے ہوئے ان کا والہانہ خیر مقدم کیا گیا۔
ان کے ہمراہ صدر نشین اردو اکیڈمی ریاست تلنگانہ طاہر بن حمدان اور دیگر قائدین موجود تھے۔ اس موقع پر صدر نشین اردو اکیڈمی نے نرمل کے سینئر کانگریسی نوجوان قائد محمد ذیشان علی کا تعارف کروایا۔ محمد ذیشان علی نے انل یادو کی پہلی مرتبہ آمد پر شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ انل یادو اور طاہر بن حمدان نے ذیشان علی کو ہدایت دیتے ہوئے کہا کہ پارٹی کو مستحکم بنانے میں اپنے ساتھیوں کے ساتھ سرگرم ہو جائیں، کیونکہ کانگریس کی بنیاد ہی سیکولرزم پر رکھی گئی ہے، جس کے اقتدار میں تمام طبقات کی یکساں ترقی ممکن ہے۔ کریم نگر کے ون ٹاؤن پولیس اسٹیشن کے سامنے واقع عیدگاہ پر بی جے پی مائنورٹی مورچہ کی قیادت میں مرکزی وزیر بنڈی سنجے کمار کی سالگرہ کی تقریب شاندار طور پر منعقد کی گئی۔ اس موقع پر کیک کاٹا گیا اور طعام کا اہتمام کیا گیا۔ تقریب کے مہمان خصوصی بی جے پی مائنورٹی مورچے کے ریاستی جنرل سیکریٹری ایم ڈی مجیب نے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ پنڈت سنجے کمار نے کارپوریٹر سے لے کر مرکزی وزیر کے عہدے تک ترقی کے تمام مراحل طے کیے ہیں۔ ان کی جدوجہد اور کامیابی ہر شخص کے لیے ایک رہنمائی کی مانند ہے۔ انہوں نے بتایا کہ سنجے کمار نے کریم نگر میں بی جے پی کو مضبوط بنانے کے لیے انتھک محنت کی، جس کے نتیجے میں وہ 2 مرتبہ رکن پارلیمنٹ منتخب ہوئے اور آج ایک مرکزی وزیر کی حیثیت سے خدمات انجام دے رہے ہیں۔ گریٹر ورنگل پریس کلب کی پہلی منزل پر جدید ترین اے سی پریس میٹ ہال کا افتتاح گریٹر ورنگل پریس کلب کے صدر وملا ناگراجو نے کیا۔ پریس میٹنگ اور میڈیا کے آنے والے لوگوں کے لیے خصوصی کرسیاں رکھی گئی۔ ہال میں روشنی کے جدید سہولیات اور اے سی بھی ہیں۔ صدر وملا ناگراجو نے اس موقع پر کہا کہ کلب کی ترقی کے حصے کے طور پر ضروری مستقبل کام انجام دیے جا رہے ہیں۔ اس پروگرام میں گریٹر ورنگل پریس کلب کے جنرل سیکریٹری بی سدیا، خزانچی بی امر، نائب صدور گوکراپو شیام کمار، بورگی سینو، درگا پرساد راؤ، راجیش ورما، یمسانی سرینیواس، اسسٹنٹ سیکریٹریز سمپت سدھاکر، پیداپلی پرپرساد و دیگر نے پروگرام میں حصہ لیا۔ ورنگل میئر جی سدھارانی اور کمشنر چاہت باجپائی نے جمعے کو بلدیہ ہیڈ کوارٹر میں میئر کے چیمبر میں پبلک ہیلتھ ڈپارٹمنٹ اور اے ایس سی کی طرف سے مشترکہ طور پر منعقدہ سنگل یوز پلاسٹک اور سیپٹک ٹینک کی صفائی سے متعلق میٹنگ میں شرکت کی اور تاجروں اور عوام میں بیداری پیدا کی۔ ایل آر ڈی سرکل انسپکٹر کی حیثیت سے راجی ریڈی نے آج اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ میدک ضلع سی سی ایس سے ایل آر ڈی سرکل انسپکٹر کی حیثیت سے تبادلہ عمل میں آیا، جس سب انسپکٹر مہیش نے اپنے عملے کے ساتھ مل کر چیمبر میں ان کا استقبال کیا۔ ایل آر ڈی سرکل انسپکٹر رویندر نائک کا حیدرآباد آئی جی پی آفس کو تبادلہ کیے جانے پر ان کی جگہ راجی ریڈی کو ایل آر ڈی سرکل انسپکٹر کی حیثیت سے مقرر کیا گیا۔ گریٹر ورنگل میونسپل کارپوریشن کی کمشنر چاہت باجپائی نے آج بلدیہ ہیڈ کوارٹر کا اچانک معائنہ کیا اور مختلف محکموں کے چیمبروں کا جائزہ لیا اور عملے کے فرائض انجام دینے کے بارے میں دریافت کیا۔ اس موقع پر ایڈیشنل کمشنر جونا سی ایم ایچ او ڈاکٹر راجا ریڈی، اکاؤنٹس آفیسر شیولنگم، جے اے او سریتا، ایم ایچ او ڈاکٹر راجیش، سپرنٹینڈنٹ آنند راما کرشنا، آئی ٹی مینیجر رمیش اور دیگر نے شرکت کی۔ سپرنٹینڈنٹ پولیس ضلع نظام آباد سائی چیتنیا آئی پی ایس کے پریس نوٹ کے مطابق گزشتہ روز رات دیر گئے بودھن منڈل کے موضع فتح پور میں بعض افراد منظم طریقے پر جوئے کا اڈہ قائم کرنے کی اطلاع پر ایس پی کی ہدایت پر اے سی پی سی سی ایس ناگیندر چاری کی قیادت میں روی کمار، وٹھل گری، سبھاش، نریش پر مشتمل پولیس دستے نے اچانک دھاوا کرتے ہوئے اس جوئے کے اڈے کا سرغنہ الیاس کے علاوہ نواز پرتاپ ریڈی، رویندر شیخ حسن، شیوا سائی سبھاش ریڈی، پرمود اور یوسف کو نقد رقم 1,30,680 روپے اور 5 بائکس، 9 عدد سیل فون سمیت حراست میں لے کر بودھن رورل پولیس کے حوالے کر دیا۔ ایس پی کے مطابق اس دھاوے کے دوران بعض افراد فرار ہونے میں کامیاب ہو گئے، جن کی تلاش جاری ہے۔ کے بی اسلام آباد کے سرپور ٹاؤن سب انسپکٹر آف پولیس کملاکر نے نوجوانوں میں کھیلوں کو فروغ دینے کے لیے منڈل سطح کا والی بال ٹورنامنٹ مقامی سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل اسکول میں کھیلوں کے مقابلوں کا انعقاد عمل میں لایا گیا اور آج ڈی ایس پی رامانجم نے اپنے ہمراہ سوشل ویلفیئر ریزیڈینشیل پرنسپل سرینیواس، سب انسپکٹر کملاکر اور اسٹاف کے ساتھ مل کر ڈی ایس پی رامانجم والی بال ٹورنامنٹ کھیلوں کے مقابلے کا افتتاح انجام دیا۔ اس موقع پر ڈی ایس پی رامانجم نے کہا کہ نوجوانوں کو غیر ضروری اور نشاور اشیاء سے دوری اختیار کرتے ہوئے اپنی زندگی کو بہتر بنانے کا نوجوانوں کو مشورہ دیا۔ ایل آر ڈی آر ڈی او پارتھا سمہا ریڈی سے ایل آر ڈی راشن ڈیلر سنگم ناگم سریندر کے ساتھ تمام ڈیلروں نے خیر سگالی ملاقات کرتے ہوئے شالپوشی کرتے ہوئے تہنیت پیش کی۔ اس موقع پر ڈیلروں میں وٹھل گوڑ، نعیم، کشن، وینکا گوڑ، نرسملو، سرینیواس و دیگر موجود تھے۔ ایل آر ڈی آر ڈی او کی حیثیت سے پارتھا سمہا ریڈی نے اپنے عہدے کا جائزہ حاصل کر لیا۔ کامریڈی آر ڈی او وینا انچارج آر ڈی او کی ذمہ داری سنبھال رہی تھی، ان کی جگہ نارائن پیٹ آر ڈی او پارتھا سمہا ریڈی کو ایل آر ڈی تبادلہ کرتے ہوئے مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اس موقع پر کہا کہ ریونیو ڈویژن حدود کے تمام مسائل حل کرنے کا عزم ظاہر کیا۔ آر ڈی او پارتھا سمہا ریڈی کا آفس متعلقہ عہدیداروں نے استقبال کیا۔
LRD के मंडल गंधारी पुलिस स्टेशन सब इंस्पेक्टर अंजनीरू ने करीमनगर में मुनक्किदा दूसरा जोनल पुलिस डीबीटी मीट में बेहतरीन मुजाहरा करते हुए 5 तमगे जीतने पर जिले SP राजेश चंद्रा ने मुबारकबाद देते हुए इसी तरह रियासती सतह पर अपनी काबिलियत का मुजाहरा करने की ख्वाहिश करके सब इंस्पेक्टर अंजनीरू की सताइश की। कांग्रेस पार्टी के तंजीमी इजलास में पहली मरतबा मुत्तहदा जिले पार्टी इंचार्ज की हैसियत से अनिल यादव का आज निर्मल में फकीदुल मिसाल खैर मकदम किया गया। पार्टी कारकुनों ने उन्हें निर्मल चौराहे से मोटरसाइकिल रैली के जरिए होटल मारुति आयन लाया गया, जहां अनिल यादव ने खिताब करते हुए कहा कि कांग्रेस पार्टी कमान ने मुझे कम उम्र में बहुत अहम जिम्मेदारी दी है, जिसके लिए मैं तमाम कदावर कायदीन का दिल की गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ। अब मुत्तहदा जिला आदिलाबाद की जिम्मेदारी मुझे दी गई है, जिसको मैं बहुस्न खूबी निभाते हुए पार्टी को मुस्तहकम बनाने में कोई कसर बाकी नहीं रखूंगा। तमाम कारकुनों और पार्टी कायदीन की टीम के साथ मैं इस जिले में बल्कि आइंदा हर असेंबली हल्के में कांग्रेस का झंडा लहराने की कोशिश करूंगा। उनके हमरा सदर नशीन उर्दू अकादमी रियासत तेलंगाना ताहिर बिन हमदान ने तेलुगु में अपने जज्बाती तकरीर के जरिए ये कहा कि उनका और पार्टी कायदीन का एक ही मकसद है कि वो मुस्तकबिल में राहुल गांधी को मुल्क का वज़ीर आज़म देखना चाहते हैं। मैं यहाँ आने का मकसद ये नहीं कि मैं अपनी शोहरत को बुलंदी पर ले जाऊंगा, बल्कि सिर्फ और सिर्फ कांग्रेस को मुस्तहकम करना मेरा निस्बुल आइन है, क्योंकि इंसान गलतियों का पुतला है। अगर हमसे भी कोई गलती हो जाए तो हर पार्टी वर्कर को हमसे सवाल करने का हक है। हम जमीनी सतह से कांग्रेस को मुस्तहकम बनाने के लिए अदला का दौरा कर रहे हैं। याद रखो कि वक्त के पास भी इतना वक्त नहीं कि वो आपको दोबारा वक्त दे सके, लिहाजा बहुत जल्द मुनक्किद होने जा रहे मजालिस मकामी इंतखाबात के लिए कमर बस्ता हो जाएं। पार्टी हर कारकुन को उसकी कारकर्दगी और तजुर्बे की बुनियाद पर ओहदों से नवाजेगी। इस मौके पर इंदिरा कैनेडी, साबिक वज़ीर जंगलात, रुकन असेंबली खानापुर वी बुज्जू, रुकन कानून साज काउंसिल डी विठल, साबिक रुकन असेंबली रेखा नायक, साबिक रुकन असेंबली विठल रेड्डी, साबिक रुकन असेंबली नारायण राव पटेल वो दीगर मौजूद थे। इस मौके पर खानापुर रुकन असेंबली वी बुज्जू ने अनिल यादव और ताहिर बिन हमदान की शालपोशी करते हुए तहनीत पेश की। पुलिस ड्यूटी इवेंट में कामारेड्डी पुलिस को 11 मेडल से SP की जानिब से सताइश। करीमनगर में 7 और 8 जुलाई को मुनक्किदा जोनल पुलिस ड्यूटी इवेंट में कामारेड्डी जिले के पुलिस एहलकारों ने मजमूई तौर पर 11 मेडल हासिल किए। इस मौके पर SP M राजेश चंद्रा ने टीम को मुबारकबाद देते हुए कहा कि ऐसे मुकाबले एहलकारों की साइंसी तफ्तीशी सलाहियतों को निखारने में मददगार साबित होती है। धमाका खेज मवाद केस में गिरफ्तार तेलंगाना प्रदेश कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी चंद्रशेखर रेड्डी को कामारेड्डी अदालत से जमानत मिल गई। जुमेरात की शब रिहाई के बाद कामारेड्डी पहुंचने पर उनके हामियों और पार्टी कारकुनों ने शानदार रैली निकालते हुए उनका इस्तकबाल किया। याद रहे कि 3 जून को धमाका खेज मवाद की बरामदगी के बाद पुलिस ने चंद्रशेखर रेड्डी को 5 जून को गिरफ्तार किया था। उनकी अहलिया इंदु प्रिया ने इसे सियासी इंतकाम करार दिया। अदालत से जमानत मिलने के बाद कारकुनों में खुशी की लहर दौड़ गई। रुकन असेंबली बोधन पी सुदर्शन रेड्डी ने कहा कि ITI इदारे नौजवानों को मुलाजिमत और खुद रोजगारी के वसी मौके फराहम कर रहे हैं। निजामाबाद शहर के शिवाजी नगर में वाक़े सरकारी बॉयज ITI का जिले कलेक्टर विनय कृष्णा रेड्डी के साथ दौरा करते हुए उन्होंने कहा कि रियासती हुकूमत स्किल इंडिया प्रोग्राम के तहत जदीद तरबियत और सनती इत्तेफाकों के मुताबिक कोर्सेज फराहम कर रही है। उन्होंने कहा कि तरबियत मुकम्मल करने वाले नौजवानों को रिलीफ्स, BDL, मिधानी समेत खानगी शोबे में भी रोजगार के मौके हासिल हो रहे हैं। टाटा जैसी कंपनियों से हुकूमत ने मुआहदे भी किए हैं। इस मौके पर उर्दू अकादमी के सदर ताहिर बिन हमदान और दीगर ओहदेदार मौजूद थे। जिला मंचिरियाल के चिनूर शहर के अक़लियती क़ामती स्कूल बॉयज़ 1 में दाखिलों के लिए स्कूल प्रिंसिपल गोपी ने अपनी टीम के साथ घर घर पहुंचकर शोर बेदार किया। हुकूमत की जानिब से दी जाने वाली सहूलतों के मुतालिक शोर बेदार किया गया। गोपी ने कहा कि मियारी तालीम के साथ साथ अच्छी ग़िज़ा, आला असातिज़ा की निगरानी में बच्चों को मियारी तालीम फराहम की जा रही है। तिब्बी खिदमात भी अंजाम दिए जा रहे हैं। अपने नौनिहालों को रोशन मुस्तक़बिल के लिए माइनॉरिटी स्कूल में दाखिला दिलवाने का उन्होंने सरपरस्तों से मुतालबा किया। दरमियानी शब एक बड़ा हादसा पेश आया जब पुल मिठाई इलाके में वाक़ एक 3 मंजिला इमारत अचानक गिर गई। ये वाक़या रात तकरीबन 2 बजे पेश आया, जिसके बाद इलाके में अफरा तफरी मच गई। इस हादसे में एक 46 साला शख्स की मौत हो गई, जबकि कई दुकानें और एक ट्रक मलबे में दब गए। रिपोर्ट के मुताबिक मज़कूरा इमारत के निचले हिस्से में 3 दुकानें थी, जिनमें बैग, सूटकेस और त्रिपाल का कारोबार किया जाता था। पहली मंजिल पर उन दुकानों का गोदाम बनाया गया था जहां सामान जखीरा किया जाता था। जब ये इमारत गिरी तो नीचे खड़ा एक ट्रक भी मलबे की जद में आकर मुकम्मल तौर पर तबाह हो गया। वाक़े के फौरन बाद पुलिस, फायर ब्रिगेड, NDRF और फॉरेंसिक क्राइम टीम मौके पर पहुंच गई। रेस्क्यू टीमों ने फौरी तौर पर मलबा हटाने का काम शुरू कर दिया और कुछ ही देर में एक शख्स को शदीद जख्मी हालत में मलबे से निकाला गया। उसे फौरन करीबी अस्पताल मुंतकिल किया, लेकिन डॉक्टरों ने बाद मुआयना उसे मुर्दा करार दिया।
ایک اطلاع پر ٹولیجو کی پولیس نے کارروائی کرتے ہوئے 2 افراد سراج اور وسیم کو ہرن کے سر کا گوشت اور 2 سینگوں کے ساتھ گرفتار کر لیا۔ پوچھ تاچھ کے دوران سراج نے بتایا ہے کہ اس نے ہرن کا سر چارمینار کے قریب چوک پر کسی نامعلوم شخص سے خریدا تھا۔ ان دونوں نوجوانوں کو مزید کارروائی کے لیے ڈپٹی فارسٹ رینج آفیسر کے حوالے کر دیا گیا۔ حیدرآباد میں جمعے کو HMDA کے اہلکاروں نے غیر قانونی تجاوزات کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے مسماری مہم چلائی۔ حیدرآباد میٹروپولیٹن ڈیولپمنٹ اتھارٹی نے کوکٹ پلی کے حبیب نگر میں یہ کارروائی انجام دی۔ یہ مہم نالے پر تعمیر شدہ غیر مجاز تعمیرات کو صاف کرنے کے لیے چلائی گئی۔ آپریشن کو آسانی سے انجام دینے کے لیے پولیس کی بھاری نفری کے ساتھ سخت حفاظتی انتظامات کیے گئے۔ HMDA کے اہلکاروں نے نالے میں رکاوٹ بننے والی متعدد غیر قانونی تعمیرات کو ختم کر دیا۔ یہ رکاوٹیں مانسون کے موسموں میں سیلاب کے ممکنہ خطرات کا باعث بن رہی تھی۔ بی جے پی نے سرکاری طور پر تلنگانہ کے گوچہ محل کے رکن اسمبلی ٹی راجا سنگھ کا پارٹی سے استعفیٰ قبول کر لیا۔ اس فیصلے کی اطلاع بی جے پی کے قومی جنرل سیکرٹری اور ہیڈ کوارٹر انچارج ارون سنگھ کے ذریعے جاری کردہ ایک خط کے ذریعے بتائی گئی۔ واضح رہے کہ راجا سنگھ نے 30 جون کو بی جے پی تلنگانہ کے صدر جی کشن ریڈی کو مخاطب کرتے ہوئے اپنا استعفیٰ پیش کیا تھا۔ ان کا استعفیٰ بھگوا پارٹی نے بی جے پی کے سینئر لیڈر اور ایڈوکیٹ رام چندر راؤ کو اپنا نیا ریاستی صدر منتخب کرنے کے چند گھنٹے بعد دیا۔ رام چندر راؤ سکندرآباد کے رکن پارلیمنٹ اور مرکزی وزیر جی کشن ریڈی کی جگہ تلنگانہ کے بی جے پی کے صدر کے طور پر لیں گے۔ اپنے خط میں راجا سنگھ نے کہا کہ رام چندر راؤ کو بی جے پی کے ریاستی صدر کے طور پر مقرر کرنے کا فیصلہ ان کے لیے صدمہ اور مایوسی کے طور پر آیا ہے۔ تاہم انہوں نے مزید کہا کہ وہ ہندوتوا کے نظریے پر پوری طرح پابند ہیں اور ہندو برادری کے ساتھ کھڑے ہیں۔ اس کے بعد یہ معاملہ پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا کو بھیجا گیا۔ اپنی بات چیت میں بی جے پی نے کہا کہ راجا سنگھ نے اپنے استعفے کے خط میں جو مواد کا ذکر کیا ہے وہ غیر متعلقہ تھا اور پارٹی کے کام، نظریے اور اصولوں سے مطابقت نہیں رکھتا۔ پارٹی کے قومی صدر جے پی نڈا کی ہدایت کے بعد پارٹی نے تصدیق کی ہے کہ راجا سنگھ کا استعفیٰ فوری طور پر قبول کر لیا جائے۔ تلنگانہ اینٹی کرپشن بیورو نے حیدرآباد سائبرآباد کے کچی بولی وومنس پولیس اسٹیشن میں تعینات سب انسپکٹر KY وینو گوپال کو 25,000 روپے رشوت لیتے ہوئے رنگے ہاتھوں گرفتار کر لیا۔ ذرائع کے مطابق ملزم سب انسپکٹر نے شکایت کنندے سے مطالبہ کیا تھا کہ اگر وہ اپنی والدہ کا نام وومن پولیس اسٹیشن گچی بولی میں درج ایک مقدمے سے خارج کروانا چاہتی ہے تو اس کے عوض 25,000 روپے رشوت دینی ہوگی۔ اینٹی کرپشن بیورو کے حکام نے اطلاع ملنے پر کارروائی کرتے ہوئے سب انسپکٹر وینو گوپال کو رشوت لیتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اینٹی کرپشن بیورو نے شہریوں سے اپیل کی ہے کہ وہ کسی بھی سرکاری اہلکار کی جانب سے رشوت کے مطالبے پر فوری رابطہ کریں تاکہ بدعنوانی کے خلاف سخت کارروائی کی جا سکے۔ حیدرآباد کے پرانے شہر کے علاقے چندران گٹا میں قتل کی واردات آئی پیش۔ تفصیلات کے مطابق 25 سالہ محمد عبدالعزیز جو ایک کیب ڈرائیور بتائے گئے ہیں چندران گٹے کے قریب ایک سنسان علاقے میں مردہ حالت میں پائے گئے۔ مقتول کی گردن پر شدید زخم پائے گئے۔ اطلاع ملتے ہی پولیس نے جائے واردات پر پہنچ کر تفتیش شروع کر دی۔ مقتول کے والد نے الزام لگایا ہے کہ ان کا بیٹا گانجے کی فروخت کرنے والے گروہ میں شامل تھا اور اس کے ملوث ہونے کی وجہ سے اسے قتل کیا گیا۔ والد نے یہ بھی بتایا ہے کہ ان کا بیٹا اپنی بیوی سے ملنے گیا تھا اور واپس نہیں آیا۔ پولیس کی تفتیش میں یہ بات سامنے آئی ہے کہ جائے وقوع سے ایک انجیکشن ملا ہے جس سے اندازہ ہوتا ہے کہ متاثرہ شخص منشیات کے استعمال میں ملوث تھا۔ چندران گٹا انسپکٹر گوپی، سراغ لگانے والی ٹیم اور ڈاگ اسکواڈ موقع پر پہنچ گئے اور تحقیقات کی جا رہی ہے۔ پولیس کو علاقے میں رات کی گشت بڑھانے کی ضرورت ہے تاکہ مستقبل میں ایسے واقعات کو روکا جا سکے۔ پولیس قتل کے معاملے کو حل کرنے کے لیے مزید شواہد اور سراغ اکٹھا کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ RSS یعنی کہ راشٹریہ سوئم سیوک سنگھ کے سربراہ موہن بھاگوت نے کہا ہے کہ 75 سال کی عمر کے بعد سیاسی قائدین کو سبکدوش ہو جانا چاہیے اور دوسروں کے لیے راستہ چھوڑ دینا چاہیے۔ ان کا یہ بیان وزیر اعظم نریندر مودی پر سیاسی حلقوں میں بحث کا سبب بن گیا ہے جو ستمبر میں 75 برس کے ہو رہے ہیں۔ دلچسپ بات یہ ہے کہ خود موہن بھاگوت بھی رواں برس 75 سال کے ہو جائیں گے۔ موہن بھاگوت ناگپور میں ایک تقریب سے خطاب کر رہے تھے۔ اس موقع پر انہوں نے کہا کہ جب آپ کو 75 سال کی عمر میں شال پہنائی جائے تو اس کا مطلب ہے کہ اب آپ کو رک جانا چاہیے، آپ ضعیف ہو گئے ہیں، اب دوسروں کو موقع دینا چاہیے۔ حیدرآباد کے کوکٹ پلی ہاؤسنگ بورڈ پولیس اسٹیشن حدود میں ایک افسوسناک واقعہ پیش آیا جہاں آن لائن بیٹنگ ایپس میں دھوکہ کھانے کے بعد ایک خاتون نے خودکشی کر لی۔ پولیس انسپکٹر راج شیکھر ریڈی نے بتایا ہے کہ مغربی گوداوری ضلع کے پالاکول سے تعلق رکھنے والی 27 سالہ گنگا انوشا کی شادی 5 سال قبل اس کے رشتہ دار وینکٹ بابو سے ہوئی تھی جو ایک سافٹ ویئر انجینئر ہے۔
दोनों को 4 साल बेटा भी है। अनुषा भी घर से काम करने वाली नौकरी कर रही थी। इस दौरान वो ऑनलाइन बेटिंग एप्स की आदी बन गई और लाखों रुपए हार गई। नुकसानात की तलाफी के लिए उसने रिश्तेदारों और जानने वालों से भारी कर्ज लिया। कर्ज का बोझ बढ़ने से जहनी दबाव के शिकार होकर उसने एक सुसाइड नोट लिखकर अपने घर में पंखे से फांसी ले ली। जब शोहर घर पहुंचा और दरवाजा खटखटाया तो उनका 4 साल बेटा दरवाजा खोलकर खड़ा था। शोहर ने अंदर आकर देखा तो अनुषा पंखे से लटकी हुई थी, जिसके बाद पुलिस को इत्तला दी गई। अनुषा ने खुदकुशी से कबल अपने सुसाइड नोट में लिखा कि बेटिंग में लाखों रुपए हारने के बाद वो बदनामी के खौफ से ये कदम उठा रही है और उसके अहले खाना उसे मुआफ कर दें। अनुषा के वालिद जोगैया ने अपनी शिकायत में किसी पर इल्जाम नहीं लगाया। पुलिस ने आवाम को खबरदार किया है कि वो ऑनलाइन बेटिंग ऐप से दूर रहें, मुश्तबा लिंक्स और मैसेजेस ना खोलें और ऑनलाइन धोखेधड़ी से होशियार रहें। तेलंगाना के निजामाबाद जिले में एक दिल दहलाने वाला वाकया उस वक्त पेश आया जब शराब की आदी खातून ने अपनी 5 माह की मासूम बच्ची को कत्ल कर दिया। तफसीलात के मुताबिक भेंगल मंडल में रहने वाली रमिया ने नशे की हालत में अपनी नवमौलूद बेटी शिवानी का कंबल मुंह पर रखकर कत्ल कर दिया। रमिया की शादी 2 साल कबल मल्ले से हुई थी, जो एक राइस मिल में मजदूर बताया गया है। इस जोड़े को एक बेटी हुई थी जिसका नाम मोहब्बत से शिवानी रखा गया था और उसकी उम्र महज 5 माह थी। घर वालों का कहना है कि रमिया शराब की शदीद आदी हो चुकी थी और रोजाना नशे के बगैर रह नहीं सकती थी। शोहर मल्लेश ने कई बार बीवी को शराब छोड़ने और बच्ची की देखभाल करने की तलकीन की, लेकिन उस पर कोई असर न हुआ। नशे में धुत रमिया न सिर्फ बेटी को नजरअंदाज कर रही थी बल्कि आए दिन शोहर से झगड़े भी कर रही थी। इत्तलात के मुताबिक हालिया दिनों बच्ची को बुखार हो गया और वो दवा भी कारगर साबित न हुई, जिस पर दोनों मियाँ बीवी में तकरार हुई। उसी रात रमिया ने मुकम्मल नशे की हालत में अपनी बेटी के मुंह पर कम्बल डालकर उसका गला घोंट दिया और उसे कत्ल कर दिया। शरदाबाद में इंदिरम्मा कैंटीन के जरिए शहरियों को 5 रुपए में दोपहर के खाने की स्कीम के बाद अब 5 रुपए में नाश्ता स्कीम शुरू करने के इकदाम किए जा रहे हैं। ग्रेटर हैदराबाद से हरे रामा हरे कृष्णा मिशन के ताउन से इस स्कीम पर अमल की सूरत में जीएचएमसी पर सालाना 15 करोड़ 33 लाख का खर्च आएगा। तफसीलात के मुताबिक इस स्कीम पर अमल का जल्द आगाज किया जाएगा और नाश्ते में इडली, वड़ा, उपमा, पूरी व दीगर अशिया की फराहमी अमल में लाई जाएगी। शहर में मौजूद 150 इंदिरम्मा कैंटीन में इस स्कीम के अखराजात पर कहा जा रहा है कि 19 रुपए में तैयार होने वाले नाश्ते के लिए जीएचएमसी से 14 रुपए अदा किए जाएंगे, जबकि 5 रुपए इस्तेफादा कुनंदे से वसूल किए जाएंगे। इंदिरम्मा कैंटीन की तामीर और तदईन के तौर पर 60 मराकिज की निशानदही की गई। उन मराकिज के लिए 11 करोड़ 29 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे, जबकि 13,75,000 के खर्च से मजीद 11 इंदिरम्मा कैंटीन कायम किए जाएंगे। अवामी नुमाइंदों के मुकदमा से मुतालिक नामबली की खुसूसी अदालत ने वजीर आबपाशी उत्तम कुमार रेड्डी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया। इंतखाबी ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी के मामले में उत्तम कुमार रेड्डी अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर नामपल्ली कोर्ट ने गैर जमानती वारंट जारी किया। असेंबली इंतखाबात की मुहिम के दौरान उत्तम कुमार रेड्डी पर ज़ाब्ते अखलाक की खिलाफ वर्जी करके जलसा मुनक्किद करने का इल्ज़ाम है, जिसके नतीजे में ट्रैफिक मसाइल पैदा हुए थे। पुलिस ने उनके खिलाफ मुख्तलिफ दफात के तहत मुकदमा दर्ज किया। बताया जाता है कि तहकीकात के लिए उत्तम कुमार रेड्डी अदालत में हाजिर नहीं हुए, जिस पर गैर जमानती वारंट जारी किया गया और उन्हें 16 जुलाई को अदालत में हाजिर होने की हिदायत दी गई। तो नाज़रीन, सियासत एक्सप्रेस में फ़िलहाल इतना ही। मज़ीद खबरों के लिए आप देखते रहिए सियासत टीवी। फ़िलहाल मुझे दें इजाज़त। खुदा हाफिज़।